تو وہ دوسرا دوست جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا، یعنی اس کا ایسا ہوتا تھا جیسے کبھی نماز کو چلا گیا یا کبھی نماز نہیں پڑھی، پر وہ دل کا بہت اچھا تھا، وہ جو کرتا تھا اپنے لیے اور اللہ کے لیے کرتا تھا۔ نماز پڑھنے والا دوست تو اس کو اکثر تانے مار رہا تھا کہ یار تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہارا حشر کیا ہوگا۔ تو یہ نمازی بندہ اپنے اس دوست کو کہتا تھا، بے شک نماز چھوڑنے کی تو معافی نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہتا تھا اپنے دوست سے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کروں، تو تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ تو پھر وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا، اور وہ نمازی دوست کہتا تھا تمہاری تو کوئی معافی نہیں ہے۔ تو یہ لڑکا بے نمازی تھا، اس کی والدہ نے اس سے گھر کا کچھ سامان منگایا۔ وہ اپنے اسی دوست کے ساتھ جا رہا تھا جو نمازی تھا۔ جب وہ سامان لانے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے پاس ایک بوڑھا فقیر آیا جس نے ان سے کہا کہ میری کچھ مدد کر دو، میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں۔ تو جو نمازی تھا تو اس نے اس بوڑھے انسان کو برے طریقے سے جھڑک دیا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، یہ تو تمہارا روز کا ہو چکا ہے، یہ تمہارے کمائی کا راستہ ہے۔ اور جو بے نمازی لڑکا تھا اس نے اپنے اس دوست سے کہا جو نمازی تھا کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تم نے غلط کیا، ان کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو۔ تو اس نمازی دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم اس کی مدد کر دو، میری تو نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لڑکے کے پاس کوئی اپنے پیسے نہیں تھے، جو پیسے اس کو اس کی ماں نے دیے تھے سامان لانے کے لیے، تو وہ بے نمازی لڑکے نے انہی پیسوں کو اس بوڑھے آدمی کو کھانا کھلا دیا۔ جب اس بوڑھے فقیر کا پیٹ بھر گیا کہ اس نے خوش ہو کر اسے دعا دی کہ بیٹا اللہ تمہیں جنت میں محل عطا فرمائے اور تمہاری ساری خطائیں معاف کر دے۔ وہ لڑکا مسکرانے لگا، اس نے کہا کہ بابا آپ میرے لیے بس دعا کریں کہ میں 5 وقت کی نماز شروع کر دوں۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا اللہ پڑھوائے گا تم سے نماز، اور مجھے یقین ہے کہ تم جب بھی نماز پڑھو گے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے خوشی کے لیے ہوگی۔ اب اس بے نمازی لڑکے کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے اور وہ اپنے گھر واپس ایسے ہی چلا آیا۔ اس کی ماں نے اس سے پوچھا جو سامان میں نے منگوایا تھا کیا وہ تم لے کر آئے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں ماں، وہ پیسے کہیں گر گئے۔ تو اس کی امی نے اس کو ڈانٹا کہ تم بہت لاپرواہ ہو گئے ہو، کوئی کام تم ڈھنگ سے نہیں کرتے ہو۔ اپنی امی کی ڈانٹ کھا کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کی اذان سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ نہ جانے اس دن اس کو کیا ہوا کہ اسے اس دن سستی نہیں آئی۔ وہ فوراً اپنے بستر سے اٹھا اور گھر میں کسی کو بتائے بغیر وہ مسجد چلا گیا اور نماز ادا کی۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ وہ دن اس کے موت کا دن تھا۔ جب وہ سڑک پار کر رہا تھا تو ایک ٹرک نے اس کو ٹکر مار دی اور اس حادثے میں اس لڑکے کی موت ہو گئی۔ یہ بہت گہرا صدمہ تھا جو اس کی ماں کو پہنچا، اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر پائی کیونکہ ان کا جوان بیٹا ان کو چھوڑ کے جا چکا ہے۔ جب سب لوگ اس کو دفنا کر قبرستان سے واپس آ گئے تو اس کا دوست کسی سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اس کا تو بہت ہی برا انجام ہوگا۔ اس کے دوست کی یہ بات اس کی ماں نے بھی سن لی کہ واقعی میں میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ اس بے ہوشی کی حالت میں اسے خواب دکھا۔ خواب میں انہوں نے اپنے بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اور وہ جس جگہ کھڑا تھا وہ بہت خوبصورت جگہ تھی، وہاں نہریں بہہ رہی تھی۔ وہ ایک ایسی دلکش وادی تھی کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لڑکا وہاں پر بہت خوش تھا۔ اس کی ماں حیران ہو کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ میں یہ کس جگہ ہوں۔ تو اچانک انہیں ایک آواز آئی، یہ جنت ہے، تمہارے بیٹے نے ایک نیکی کی تھی، اس نے ایک بوڑھے فقیر کو کھانا کھلایا تھا، وہ عمل اتنا پسند کیا گیا کہ اس فقیر کی زبان قبول کر لی گئی اور تمہارے بیٹے کی بخشش کر دی گئی ہے، جنت میں اسے محل عطا کیا گیا ہے۔ جب اس لڑکے کی ماں کو ہوش آیا تو ان کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے
نفل شکرانہ ادا کیا اور اس کے دوست کو بھی وہ خواب سنایا۔ اس کا دوست خواب سن کر شرمندہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کو وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے نفرت سے اس فقیر کو دھکا دیا تھا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نمازوں کو چھوڑ دیں۔ آپ خوشی سے اللہ کے حضور سجدہ کیا کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کی زبان اور ان کے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ ایسا نہ کرے اور اس چیز کی معافی نہیں ہے۔